شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں اکٹھے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مار رہے ہیں، زور زور سے کوڑے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ حضرت بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو نہ بتائے تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی۔ جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جہل نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا۔ امیہ بن خلف کی باری آئی تو مار مار کے تھک گیا نا۔ اسے پتہ تھا نا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے کہ بلال ادھر آ، اور حضرت بلال گئے۔ کہا یہ کوڑا پکڑو اور اس کو مار۔ جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا۔ جناب عمار دیوار سے آگے تھوڑے ہوئے کانپتی ٹانگوں سے حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے، یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پڑ رہی ہے نا، چل تو نا اب اظہار کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے مار لے۔ حضرت بلال کو پتہ تھا یہ سارے اکٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے۔ کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی۔ آپ کی کن پٹی پہ کسی نے پستول رکھ دیا اور اس نے کہا کہ کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے، کہہ دو، جان بچاؤ، اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا، یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت بلال کہنے لگے، ٹھیک ہے میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا اور تجھے کہا کوڑا مار، پکڑ کوڑا۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پر نظر دوڑائی اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا۔ کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں مار کھا سکتا؟ عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے؟ عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں بھی پڑھتا ہوں، اور جس زلفوں کا تو کہتی ہے میں بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا کہتی ہوں۔ اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے کا کیا ہی مزہ ہے، ذرا دیکھتے ہیں ذرا اکٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے کوڑا گھمایا، اعلان بغاوت ہونے لگا ہے، بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں۔ جناب بلال نے کوڑا زور زور سے گھمایا اور گھما کے دور پھینک دیا، اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، یہ عمار اکیلا نہیں، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ فرمایا تیاری کر کے نکلو، اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا۔ حضرت بلال میدان عمل میں، اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا۔ بلال تیری جرت، تیری اتنی ہمت کہ تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے۔ رب فرماتا ہے کہ تم کہو کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے۔ رب کو مان کر ڈٹ جانا، تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میں نہیں ماروں گا۔ فرمایا کر لو تیاری، آ جاؤ اب۔ وہ سارے نا، کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف۔ امیہ کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، بلال نے کبھی نہ تو کی ہی نہیں، تو جو کہتے تھے تو وہ کر گزارتا تھا۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا بلال تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے جذبات میں آ کر یہ اعلان تو کر دیا ہے، تجھے اس کا پتہ تو ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے مارے گا، مجھے پتہ ہے مجھے سزائیں دے گا۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہو گئے۔ کس کس انداز میں مارا، لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔
جب لوہا گرم ہوتا، سلاحیں گرم ہوتی اور وجود پہ لگتی، پہلے خاموش رہتے، جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا لفظ احد احد احد، پھر وہ کہتے وحدہ لا شریک ہے۔ پھر جب تکلیف بڑھتی تو امیہ کیا کرتا تھا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کے گلے میں جب رسی ڈال کے، ذرا سنو، خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہوں تو گلی میں نکلتے ہی نہیں۔ بلال تو معزز آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان کو دوڑایا کرتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا ہے کہ بلا اپنے رب کو جو تجھے بچائے، کوئی کہتا ہے بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ ایک آدمی آیا، کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جبکہ تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑا ہی زبردست تھا۔ جناب بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار برتن خریدنے کے لیے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں، کچا ہے کہ پکا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں۔ وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔